اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر ET 1 to 5 کا لیکچر ہے، کرنٹ ڈویژن رول۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا وولٹیج ڈویژن رول، آج ہم پڑھیں گے کرنٹ ڈویژن رول۔ دس رول از اپلائیڈ آن پیرالل سرکٹ اینڈ ٹو فائنڈ دی اماؤنٹ آف کرنٹ فلوئنگ تھرو ایچ رجسٹر۔ یہ رول جو ہے یہ صرف پیرالل سرکٹ پر اپلائی ہوتا ہے، کیونکہ جو کرنٹ تقسیم ہوتی ہے وہ پیرالل سرکٹ میں ہوتی ہے، سیریز سرکٹ میں تو کرنٹ تقسیم نہیں ہوتی۔ سیریز سرکٹ میں تو کرنٹ کیا ہوتی ہے، جو بیٹری سے ٹوٹل کرنٹ ہوتی ہے وہی R1 میں سے گزرتی ہے، وہی R2 میں سے، ایک ہی پاتھ ہونے کی وجہ سے کرنٹ کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے، اور یہ ٹوٹل کرنٹ ہی ہوتی ہے جو سب رجسٹر میں سے پاس ہوتی ہے۔ اب پیرالل سرکٹ میں جو ہے وہ کرنٹ کے جو ٹوٹل کرنٹ کے راستے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں نا بیٹری سے جو کرنٹ آ رہی ہے وہ ٹوٹل کرنٹ ہے، اور اس پوائنٹ پر جو ہے یہ کرنٹ ڈیوائڈ ہو جائے گی I1 میں کچھ کرنٹ رجسٹر R1 میں سے چلی جائے گی ایسے اور واپس آ جائے گی، کچھ کرنٹ اوپر چلی جائے گی اور رزسٹنس R2 میں سے پاس ہو کر یہ ایسے منفی ٹرمینل پر پہنچ جائے گی۔ تو کرنٹ یہ دو راستوں میں ڈیوائڈ ہو رہی ہے۔ اب پیپر میں آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ I1 معلوم کرے اور I2 معلوم کرے۔ ٹوٹل کرنٹ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، نہیں ہے تو معلوم کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے دس رول از ناٹ اپلائیڈ آن سیریز سرکٹ بیکاز ان سیریز سرکٹ کرنٹ از سیم ڈیو ٹو ون پاتھ، کیونکہ سیریز سرکٹ میں کرنٹ کیا ہوتی ہے، ایک راستہ ہونے کی وجہ سے وہ تقسیم نہیں ہوتی، ٹوٹل کرنٹ ہی سب رجسٹر میں سے پاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دو فارمولے یاد رکھنے ہیں آپ نے کہ اگر آپ نے I1 معلوم کرنا ہے جو کرنٹ رزسٹنس R1 میں سے گزر رہی ہے، یہ والی کرنٹ، تو اس کے لیے کیا کریں گے، اس رزسٹنس کو نظر انداز کر دیں گے اور R2 کو اوپر رکھیں گے، R2 اوور R1 پلس R2 ملٹیپلائی I ٹوٹل۔ یہ V ٹوٹل نہیں ہے، وولٹیج نہیں ہے، یہ ٹوٹل کرنٹ ہے، IT ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے رزسٹنس R2 میں سے کرنٹ I2 معلوم کرنی، یہ جو پاس ہو رہی ہے I2، یہ اگر معلوم کرنی ہے تو کیا کرنا ہے، اس رجسٹر کو نظر انداز کر دیں R2 کو، اس کے جو دوسری رزسٹنس ہے اس کو اوپر رکھیں گے، R1 اوور نیچے سب رجسٹر کو جمع کرنا ہوتا ہے، R1 پلس R2 دو رجسٹر ہے دونوں کو جمع کیا، ملٹیپلائی I ٹوٹل، ٹھیک ہے۔ اس کو اب ایگزامپل سے کر لیتے ہیں، کیسے کرنٹ ڈویژن رول سے ہم کرنٹ معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ اوم لا سے بھی کر سکتے ہیں، اور کرنٹ ڈویژن رول اگر لکھا ہوا ہے تو پھر آپ نے اوم لا سے نہیں کرنا۔ 2 resistors of 5 ohm and 10 ohm are connected in parallel with 100 volt battery۔ اب یہ ٹوٹل وولٹیج ہے، یہ وولٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ کرنٹ نہیں ہے، یہ وولٹیج ہے۔ فائنڈ دی کرنٹ فلوئنگ تھرو ایچ رجسٹر یوزنگ کرنٹ ڈویژن رول۔ کرنٹ ڈویژن رول سے آپ نے معلوم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا کریں گے، ہم سب سے پہلے رجسٹر بنا لیں گے دو، R1 اور R2، اور اس کو کنیکٹ کریں گے بیٹری کے ساتھ۔ بیٹری کتنے وولٹ کی ہے، بیٹری ہے 100 وولٹ کی، 100 وولٹ کی بیٹری ہے، پلس مائنس یہ ٹوٹل کرنٹ ہے، یہ گیون نہیں ہے، حالانکہ فارمولے میں یہی چیز موجود ہے IT، اور یہ کرنٹ معلوم کرنی ہے I1 اور یہ کرنٹ ہے I2، ٹھیک ہے۔ R1 کی قیمت کتنی ہے 5 ohm، اور R2 کی قیمت کتنی ہے 10 ohm، ٹھیک ہے، 10 ohm۔ تو اب کیا کریں گے، I1 معلوم کرنی ہے تو کیا کریں گے، I1 کون سی کرنٹ ہے، R1 میں سے پاس ہو رہی، تو اس رجسٹر کو نظر انداز کر دیں گے اور R2 کو اوپر رکھیں گے، R2 ڈیوائڈڈ بائی R1 پلس R2 ملٹیپلائی I ٹوٹل، ٹھیک ہے۔ اب I2 معلوم کرنے کی یہ فارمولہ بن گیا ہے، تھوڑی سی جگہ چھوڑ دے، بعد میں ہم ویلیوز پٹ کریں گے۔ I2 کے لیے فارمولہ بنے گا، I2 رزسٹنس R2 میں سے گزرنے والی کرنٹ ہے،
تو اس کو کرنے کے لیے یہ رجسٹر نظر انداز کر دے، دوسری اوپر رکھیں، R1 ڈیوائڈیڈ بائی R1 پلس R2 ملٹیپلائی I ٹوٹل۔ اب دیکھیں I ٹوٹل ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے، وہ فارمولہ یاد کریں گے جس میں ٹوٹل کرنٹ موجود ہے۔ وہ کون سا ہے؟ V ٹوٹل برابر ہے I ٹوٹل R ٹوٹل۔ اوم لا کو پورے سرکٹ پر لگا دیں گے، اس میں IT موجود ہے، یہ IT نکالیں گے VT اوور RT۔ VT ہمارے پاس 100 ہے، وولٹیج ٹوٹل وولٹیج گیون ہے نومیریکل میں، اور RT کیا ہے؟ RT معلوم کرنی پڑے گی۔ RT یہاں پہ ہم جگہ چھوڑ دیتے ہیں، RT کیا کریں گے، ادھر کر لیتے ہیں 1 اوور RT 1 اوور R1 پلس 1 اوور R2، تو یہ ہے 1 اوور 5 1 اوور 10 10 2 1 1 اوور RT، یہ 3/10 ہوگی 1 اوور RT، بٹا الٹا دیں گے RT/1 ہو جائے گا 10/3، یہ تقریباً ہو گیا 3.33 ایمپیئر، یہ ٹوٹل کرنٹ ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ ہے 3.33 اوم، یہ ریزسٹنس ہے، تو یہ یہاں پٹ کریں 3.33 اور اس کو ڈیوائڈ کریں، یہاں سے ٹوٹل کرنٹ آ جائے گی، کتنی آئے گی، یہ 3 تقریباً کچھ 33 امپیئر جتنی بھی آئے گی، یہ کیلکولیٹر سے کریں گے، 33 امپیئر ٹوٹل کرنٹ آ گئی۔ اب یہاں پہ آ جائے اپنے فارمولوں پہ، ٹوٹل کرنٹ نہیں تھی ہم نے معلوم کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کریں گے، R2 کی ویلیو کیا ہے 10 اوم، اور ڈیوائڈیڈ بائی 5 پلس 10 ملٹیپلائی ٹوٹل کرنٹ جو معلوم کی تھی 33، 10/15 اور ملٹیپلائی 33، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا 2/3 ملٹیپلائی 33، 11 اور یہاں سے آ گئی 11 2 22، ٹوٹل کرنٹ کتنی تھی 33 امپیئر، 33 میں سے 22 امپیئر جو ہے کس رجسٹر میں سے پاس ہو رہی ہے، 5 اوم کی رجسٹر میں سے I1، ٹھیک ہے، دیکھیں یہ I1 ہے، R1 میں سے گزر رہی ہے، تو یہ 22 امپیئر ہے، تو 33 میں سے 22 نکال لے تو 11 امپیئر دوسری رجسٹر میں پاس ہو رہی ہے R2 میں، لیکن اس کو ہم ویسے فارمولے سے بھی کر سکتے ہیں، R1 کی قیمت 5 ہے، 5 جمع 10 ملٹیپلائی ٹوٹل کرنٹ 33 امپیئر، 5/15 ملٹیپلائی، تو یہاں سے 1/3 آ جائے گا، 1/3 ملٹیپلائی 3 11، تو یہ 11 امپیئر یہاں سے، تو یہ ہے کرنٹ ڈویژن رول، یہ آنسر ہے اور یہ آنسر ہے 22 امپیئر۔ تو اس طرح سے آپ نے کرنا ہے، تو اس میں کیا کریں گے، یہ دو فارمولے یاد رکھ کے ٹوٹل کرنٹ اگر نومیریکل میں بتا دیے تو بڑی اچھی بات ہے، کام آسان ہو گیا، نہیں بتایا آپ وولٹیج بتائیے، تو پھر آپ کو یہ فارمولہ لگا کر ٹوٹل کرنٹ پہلے معلوم کرنی پڑے گی، اگر ریزسٹنس ٹوٹل نہیں ہے تو وہ بھی اس فارمولے سے ٹوٹل کرنی پڑے گی، پھر اس میں پٹ کر کے پہلے ٹوٹل کرنٹ معلوم کریں گے، پھر یہاں پہ اپنے فارمولوں پہ آ جائیں گے، اور یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہوگا، I1 اور I2 معلوم کرنے ہوگی۔ یہ ہے جی کرنٹ ڈویژن رول، یہ صرف پیرلل سرکٹ پر اپلائی ہوتا ہے، کیونکہ کرنٹ پیرلل سرکٹ میں ڈیوائڈ یا تقسیم ہوتی ہے، سیریز سرکٹ میں تقسیم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔